عزیز طلبہ کلاس ششم، آج ہم آپ سے نظم کتاب کے بارے میں کچھ بیان کریں گے۔ یہ نظم آپ کی ششم کی کتاب چمپا سے لی گئی ہے، جسے آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس کے شاعر سلیم فاروقی ہیں۔ آئیے نظم کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا شعر۔ صاحب فکر و نظر ہم کو بناتی ہے کتاب، راستہ سب کو ترقی کا دکھاتی ہے کتاب۔ اس شعر میں شاعر نے کتاب کی اہمیت بیان کی ہے۔ شاعر سلیم فاروقی کہتے ہیں کہ ہمیں کتاب پڑھ کر بہت سا علم حاصل ہوتا ہے، اور جو لوگ کتاب سے تعلق رکھتے ہیں، جو کتاب کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ دینی اور دنیاوی ترقیات عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کی اور دین کی ترقیات سے نوازتا چلا جاتا ہے، اور ان کی سوچ اور ان کی فکر اور ان کی نظر میں وسعت عطا کرتا ہے۔ ان کو بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے، اور وہ ترقیات کی سیڑھیاں چڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس شعر میں سلیم فاروقی نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہمیں کتاب سے اپنا تعلق ہمیشہ جوڑ کر رکھنا چاہیے۔ ہمیں کبھی بھی کتاب سے تعلق توڑنا نہیں چاہیے۔ اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کے علوم حاصل ہوں، تو ہمیں کتاب سے فیض اٹھانا ہوگا، ہمیں کتاب سے رشتہ اور تعلق مضبوطی سے قائم رکھنا ہوگا۔ تب جا کر ہم دنیا کے تمام تر مسائل اور مشکلات سے نپٹ سکتے ہیں۔ یہ کتاب ہی ہے جسے پڑھ کر انسان دنیا میں سرخرو ہوتا ہے، اسے کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور وہ دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرے شعر میں سلیم فاروقی کہتے ہیں، نا امیدی اور مایوسی مٹاتی ہے کتاب، ذہن کو نور عمل سے جگمگاتی ہے کتاب۔ یہ شعر بہت ہی خوبصورت ہے ان لوگوں کے لیے جو بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں اور نا امید ہو جاتے ہیں۔ ایک اچھی کتاب پڑھ کر ان کے دل میں ایک نور داخل ہو جاتا ہے، ایک روشنی آ جاتی ہے، ان کا ذہن، ان کا دل، ان کا دماغ روشن ہو جاتا ہے، اور وہ اس کتاب میں لکھی ہوئی باتوں کو پڑھ کر اپنی دنیا کو روشن کر لیتے ہیں، اور وہ نا امیدی اور مایوسی کی تاریک دنیا سے نکل کر روشن دنیا میں قدم رکھتے ہیں، اور ترقی ان کا راستہ دیکھنے لگتی ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ ترقی عطا کرتا ہے، اور ان کی زندگی روشن ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد تیسرا شعر ہے، منزل علم و یقین ہم کو دکھاتی ہے کتاب، جہل کے پردے نگاہوں سے اٹھاتی ہے کتاب۔ سلیم فاروقی اس شعر میں کہتے ہیں کہ کتاب پڑھ کر انسان کو اپنے اوپر پختہ یقین ہو جاتا ہے، کیونکہ جب اسے علم حاصل ہو جاتا ہے، انسان جب علم حاصل کر لیتا ہے تو وہ اپنی راہ کو خود متعین کر لیتا ہے، اور وہ علم اور یقین کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اور اس کے جتنے بھی لا علمی کے پردے ہیں، جو جہالت ہے، جو تاریکی ہے، وہ سب کی سب ختم ہو جاتی ہے۔ جہالت کے پردے
نگاہوں سے اٹھاتی چلی جاتی ہے۔ جوں جوں کتاب پڑھتے چلے جائیے، ہمیں یہ تجربہ ہے کہ جس نے بھی کتاب پڑھی ہے وہ اس کا قدم آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا ہے، وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جہالت کی تاریکی میں ڈوبا رہے۔ ایک کتاب ہی ہے جو انسان کو عمل پر آمادہ کرتی ہے، اس کے اندر یقین پیدا کرتی ہے۔ کتاب ہی ہے جو انسان کو آگے سے آگے بڑھاتی چلی جاتی ہے، اور کسی قسم کی کوئی گمراہی اس کے پاس نہیں پھٹکتی۔ نمبر 4 شعر ہے، سیرت و کردار کا سانچہ سمجھ لیجئے اسے، آدمی کو ہر برائی سے بچاتی ہے کتاب۔ سلیم فاروقی اس شعر میں کہتے ہیں کہ ایک اچھی کتاب پڑھ کر انسان کا کردار اور اس کی سیرت بہت عمدہ بن جاتی ہے۔ اس کتاب میں جتنی بھی اچھی باتیں موجود ہوتی ہیں، ایک انسان کو پڑھ کر ان باتوں پر عمل کرتا ہوا ایک نہایت ہی منفرد شخصیت بن جاتا ہے، اور یہ وہ کتاب ہی ہے جسے پڑھ کر انسان ہر برائی سے محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی ہر برائی سے بچتا چلا جاتا ہے۔ جو اچھی باتیں اور نصیحتیں اس کتاب میں وہ پڑھ چکا ہوتا ہے، وہ اس کی سیرت، اس کے کردار کو بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ اور بلند مرتبہ بنانے میں مدد کرتی ہے۔ تو اس لیے کتاب ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم اپنے کردار کو اگر پختہ بنانا چاہتے ہیں، اپنی سیرت کو اگر اچھا بنانا چاہتے ہیں، تو کتاب پڑھ کے ہی ہم ایسا ممکن بنا سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر برائی سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو کتاب پڑھیں، اگر اپنی سیرت اور کردار کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو کتاب پڑھیں۔ نمبر 5 شعر ہے، بار آور خواہشیں ہو جاتی ہیں دل کی تمام، زندگی کے باغ کو یوں لہلہاتی ہے کتاب۔ اب زندگی کا باغ جو ہے، یعنی جو گلستان ہے، یعنی انسان کی جو زندگی ہے وہ مختلف خواہشات سے سجی ہوئی ہے۔ جب انسان اس دنیا میں قدم رکھتا ہے، جب انسان پیدا ہوتا ہے، تو جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے، اس کو شعور اور عقل آنے لگتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اچھی کتابیں پڑھتا ہے، اور اچھی کتابیں پڑھنے کے بعد اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو میری خواہشیں ہیں اور جو میری آرزوئیں ہیں وہ اسی وقت پوری ہو سکتی ہیں جب ہم کتاب پڑھیں گے۔ جب ہم کتاب پڑھیں گے تو ہمیں زندگی کے یہ جو باغات ہیں، ہمارے جو زندگی کی ہمارے جو چمن ہیں، یہ کتاب پڑھ کر ہی ہمیں اچھے اچھے پھل عطا کریں گے، کیونکہ یہ کتاب ہی ہے جس سے ہماری خواہشات پوری ہوتی ہیں، پھل لاتی ہیں۔ برابر ہوتا ہے پھل لانا، ہمیں یہ پھل دیتی ہیں۔ ہم کتاب پڑھتے ہیں تو ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اور ہم آگے سے آگے بڑھتے چلے جانے میں کسی قسم کی کوئی دشواری محسوس نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں کتاب سے بہت سا سبق ملتا ہے، اور ہماری خواہشیں جو سی ہیں وہ بالآخر پوری ہو جاتی ہیں، وہ پھل دینے لگتی ہیں، کیونکہ ہم نے اچھی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں۔ جب کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور ان میں اچھی باتیں موجود ہوتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ان پر عمل کرنے کے لیے ان پر قدم مارنے لگتے ہیں، اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم کتابوں کو اپنا رہنما بناتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے، اس شعر میں بھی سلیم فاروقی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ اپنی کتاب سے تعلق جوڑے رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے نمبر 6، اس کو پڑھ کر واقفیت ہوتی ہے ہر چیز سے، اس کو پڑھ کر واقفیت ہوتی ہے ہر چیز سے، سامنے جس وقت آنکھوں کے آتی ہے کتاب۔ اب دیکھیں کتنا خوبصورت شعر سلیم فاروقی بیان کر رہے ہیں کہ
کتاب ایک دوست کی مانند ہے. جب ہم کسی دوست کے پاس بیٹھتے ہیں، اس سے تعلق پیدا کرتے ہیں، تو ہمیں وہ اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے، دنیا میں ہونے والی ترقیات کا ذکر کرتا ہے. تو کتاب بھی ایک اچھے ساتھی کی طرح ہی ہوتی ہے، ایک رہنما کی طرح ہوتی ہے، ایک دوست کی طرح ہوتی ہے. جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم دنیا کی ہر ایک چیز سے واقفیت حاصل کرتے چلے جاتے ہیں. جب ہمارے سامنے کتاب آتی ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے کتاب آتی ہے، تو ہم ہمیشہ دنیا کی سیر کرتے چلے جاتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کتاب پڑھ کر ہم خاموشی سے بیٹھ جائیں، بلکہ ہمیں وہ عمل کرنے کا درس دیتی ہے کہ اب اس میں جو علم حاصل کیا ہے آپ نے، اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو اپنی آنکھ سے دیکھنے کے لیے تمہیں چاہیے کہ تم آگے سے آگے بڑھو، دنیا میں دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کتنی ترقیات ہو رہی ہیں، سائنس کتنی ترقی کر گئی ہے. تو یہ سارے علوم ہمیں کتاب ہی سے ملتے ہیں. نمبر 7 ہے یہ انسان کے لیے لال و گوہر سے قیمتی، عالم بے چارگی میں دل کو بھاتی ہے کتاب. اب آپ یہ دیکھیے کہ کتاب کے بارے میں سلیم فاروقی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے، جب انسان لاچار ہو جاتا ہے، جب انسان مجبور ہو جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ کتاب ہی ہمیں پسند آتی ہے، ہمیں کتاب بہت اچھی لگتی ہے، ہمارے دل کو بھاتی ہے، کیونکہ ہم جب اسے کھولتے ہیں تو ہمیں اس میں سے لال و گوہر جیسے قیمتی موتی مل جاتے ہیں. یہ علم کے موتی ہوتے ہیں، یہ وہ موتی ہوتے ہیں جو ہمیں مایوسی سے اور نا امیدی سے باہر نکالتے ہیں، اور یہ وہ موتی ہوتے ہیں جو قیمتی پتھر اور گوہر سے بھی زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں. کیونکہ جب ہم اس کتاب کو پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں ایسی عمدہ باتیں اور ایسی عمدہ تحریر مل جاتی ہے، جسے پڑھ کر ہم آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں. اور یہ کتاب ہی ہے جس کی بدولت ہم مایوسی کی اور نا امیدی کی دنیا سے باہر آ جاتے ہیں. نمبر 8 منکشف کرتی ہے اسرار و رموز کائنات. کائنات کہتے ہیں دنیا کو، منکشف کہتے ہیں ظاہر ہو جانا، کھل جانا، سامنے واضح ہو جانا. منکشف کرتی ہے اسرار و رموز کائنات. اسرار و رموز، بھید، راز. چاند اور مریخ پر پرچم اڑاتی ہے کتاب. تو سلیم فاروقی یہ کہتے ہیں کہ جب ہم کتاب پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں دنیا کے راز معلوم ہو جاتے ہیں، دنیا کے بھید ہمیں کتاب ہی کھول کھول کر بتاتی ہے. جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ دنیا کے علوم حاصل ہو جاتے ہیں، اور چاند اور مریخ، آسمان کی بلندیوں پر بھی انسان اڑتا ہوا چلا جاتا ہے، اور وہاں جا کر کامیابی کے جھنڈے گاڑتا ہے، اور کامیابی کے پرچم لہراتا ہوا واپس آتا ہے. آپ کو یاد ہے کہ کتابیں پڑھ کے ہی وہ سائنسدان تھے جنہوں نے چاند پر قدم رکھا. ان کا علم اتنا وسیع ہو چکا تھا کہ وہ کتابیں پڑھ کر اس شوق میں اور اس جنون میں مبتلا ہو گئے کہ ہم کسی طرح آسمان کی بلندیوں میں جا پہنچیں اور وہاں جا کر وہ بھید اور وہ راز معلوم کریں جو کتاب میں ہم نے پائے ہیں، اور حقیقت ہمیں معلوم ہو کہ اصل میں دنیا کس قسم کی ہے، یہ کائنات کس قسم کی ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کی سیر کرے، علوم حاصل کرے اور اپنے علم میں اضافہ کرے. ٹھیک ہے، تو یہ مختصر سی اس کی تشریح ہے. اور آخری شعر جسے ہم مقطع کہتے ہیں، پہلے شعر کو آپ کو معلوم ہے نا مطلع کہتے ہیں، یعنی جو شاعر جس میں اپنا نام لکھتا ہے، نام استعمال کرتا ہے، وہ آخری شعر، اس میں وہ مقطع کہلاتا ہے. اب دیکھیے اس میں لکھا ہوا، الغرض تعریف ہو سکتی نہیں اس کی سلیم، الغرض تعریف ہو سکتی نہیں اس کی سلیم، کیا کہوں انسان کو کیا سے کیا بناتی ہے کتاب. الغرض کا مطلب ہے مختصر یہ کہ
تو شاعر یہ کہتا ہے کہ میں کس طرح ایک کتاب کی تعریف بیان کروں، میرے بس سے باہر ہے، میں نہیں یہ بیان کر سکتا کہ کتاب کس طرح انسان کو بلند مرتبہ عطا کرتی ہے، کس طرح انسان کامیاب ہوتا ہے۔ کیا کہوں، اب میں کس طرح یہ کہوں کہ ایک انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے کتاب، یعنی یہ کتاب جو سی ہے وہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے، کیونکہ انسان کو بلند رتبہ جو ملا ہے، جو اتنا اعلیٰ مقام عطا ہوا ہے، جو اتنی بلندی عطا کی گئی ہے، وہ کتاب پڑھنے کی بدولت حاصل ہوئی ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ جو نظم کتاب ہے یہ ختم ہوتی ہے، تو آئندہ ہم کسی اور نظم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔